اس کائنات میں اللہ رب العالمین کے مخلوق میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین، آسمانوں کے درمیان زمین کے نیچے، ما تحت ثری، اس پوری کائنات کے اندر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ ایک معزز و مکرم ہستی ہے، اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل اور بہترین، اعلیٰ و برتر و مقدم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تمام کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو افضل بنا دی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو ہم نے بہترین ڈھول ڈال میں، بہترین شکل اور صورت میں اللہ رب العالمین فرماتے پیدا فرمائے۔ اور انسانوں میں افضل انسان وہ ہے جن کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت دی، اور پھر مسلمان اور مومن کہلاتے ہیں۔ مسلمانوں میں اور مومنوں میں سب سے برگزیدہ اور سب سے افضل مخلوق وہ انبیاء علیہم السلام ہے۔ تمام انسانیت میں، تمام مسلمانوں میں سب سے افضل، بالا و برتر وہ انبیاء علیہم السلام، اور پھر انبیاء علیہم السلام میں تمام میں افضل، سب سے اعلیٰ و بالا، سب سے مقدم و برتر، سب سے بزرگ، سب سے اللہ کے ہاں محترم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے 7 وجہ سے تمام انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اول تو یہ ہے اعطیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم کی صفت سے نوازا۔ پیغمبر علیہ السلام کے احادیث، پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احادیث، یہ جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کی ایک حدیث، پیغمبر کی ایک ارشاد، پیغمبر کی ایک بات وہ قیامت تک زندہ و سلامت ہے۔ اور یہ تجربہ، یہ مشاہدہ اور تاریخ ہے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، پیغمبر کی سنت کو اپنایا ہے، اسی پہ زندگی گزارا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی سرخرو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے ایسے احادیث، جوامع الکلم ارشادات دیے ہیں جو دنیا کے کسی بھی انسان کو نہیں دیے گئے، کسی بھی پیغمبر کو ایسے ارشادات نہیں۔ اور علماء تاریخ کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کے تمام اقوال، افعال اور نبی کے کردار، سیرت وہ محفوظ نہیں ہے۔ صرف محمد رسول اللہ ایک ہستی ہے جن کے تمام اقوال، افعال، زندگی، سیرت وہ اب بھی بالکل روشن اور چمکدار ہے۔ وہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، ہر فعل، ہر ادا وہ آج تک بھی محفوظ ہے۔ پچھلے زمانوں کے پچھلے انبیاء کیا ان کی کتابیں بھی محفوظ نہیں ہیں، تورات، انجیل، زبور کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ آج بھی اسی طرح، جس طرح جبریل نے لایا، آج بھی وہی اسی طرح محفوظ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے اقوال، پیغمبر کے افعال، پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کے افعال، پیغمبر کے حدیث وہ آج تک بھی محفوظ ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم۔ دوسرا ارشاد، دوسری نعمت جو اللہ نے
اللہ نبی فرماتے ہیں مجھے دی ہے وہ ہے نصرت بالرعب، اللہ رب العالمین نے مجھے رعب دبدبہ عطا کیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک ارشاد ہے کہ جہاں میں متوجہ ہوتا ہوں دشمن 1 مہینے کے فاصلے پہ مجھ سے اللہ میرا رعب اور دبدبہ ان لوگوں پہ ڈال دیتا ہے، نصرت بالرعب۔ اور تیسرا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ رب العالمین نے مومنین کی جہاد کی بدولت جو کافروں کی غنیمت ملتا ہے، پچھلے انبیاء ان کے لیے حکم یہ تھا کہ غنیمت کے مال کو جلا دو، آگ لگاؤ، یا آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا دیتا، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے جہاد والے ان کافروں کے جو چیز ہاتھ آئیں وہ غنیمت ہے، حلال ہے، یہ میری خصوصیت ہے۔ وَجُعِلَتْ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور جہاں جہاں آدمی مسلمان رہتا ہے مسجد ہے یا نہیں ہے، کہیں بھی جگہ ہو، شہر ہو، دیہات ہو، پہاڑ ہو، ہموار زمین ہو، کہاں بھی ہو، میدان ہو، جب آدمی نماز کا وقت آتا ہے وہیں نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز صحیح۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی گزرے ان کی عبادات وہ صرف ان کے عبادت خانے میں ہوتی تھی، عبادت خانے سے باہر اپنے گھر میں نہیں، نماز عبادت قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک خصوصیت اللہ نے مجھے یہ دی ہے میرے اور میری امت کو کہ ہم جہاں بھی نماز کا وقت آئیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور پانچویں جو صفت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے کسی خاص علاقے، کسی خاص زبان اور کسی خاص قوم کے لیے وہ نبی ہوتا۔ شعیب علیہ السلام اپنے قوم کے لیے، لوط علیہ السلام اپنے قوم کے لیے اپنے علاقے، ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے، اور صالح علیہ السلام اپنے قوم کے لیے، یوسف علیہ السلام اپنے قوم کے لیے، یعقوب علیہ السلام اپنے قوم علاقے کے لیے، نوح علیہ السلام اپنے قوم علاقے کے لیے۔ لیکن مجھے اللہ نے یہ دی ہے کہ میں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ رب العالمین نے مجھے تمام روئے زمین پہ جتنے انسان و جنات ہے سب کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ میں کسی خاص علاقے کا نبی نہیں ہوں، میں کسی خاص علاقے کسی زبان کا نبی نہیں ہوں، میں کسی خاص قوم کے لیے اللہ نے مجھے نہیں بھیجا ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی انسان ہے، عرب ہے، عجم ہے، کوئی بھی زبان والے ہے، کسی بھی قوم والے ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، تمام مخلوق کے لیے جتنے بھی زندہ دنیا میں موجود ہے ان سب کے لیے اللہ نے مجھے اکیلے نبی بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دی ہے تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی ہے، صرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے یہ صفت دی ہے کہ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، میں آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے ختم نبوت کے مہر مجھے دی ہے، بس میرے بعد دنیا میں کوئی رسول اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک۔ اس لیے علماء نے اس حدیث سے کچھ ارشادات، کچھ احکام بیان اور نکالے۔ ایک یہ ہے کہ مومن مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ ہے، ان پڑھ ہے، جس قوم کے ہے، جس زبان کے ہے، جس علاقے کا ہے، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے، یقین کر لیا محمد رسول اللہ، اس کے ایمان یہ ہونی چاہیے کہ محمد رسول اللہ آخری پیغمبر ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکے گا۔ اور جو بندہ یہ کہیں کہ میں محمد رسول اللہ کے بعد پیغمبر ہوں، نبی ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ لعین ہے، اس کی سزا اسلامی حکومت کی ہے، اس کا سر قلم ہونا چاہیے۔